بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ نذیر احمد غازی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایک میرے دوست ایم پی ہیں شفیق صاحب، انہوں نے آج مجھے فون کیا اور کہا کہ آپ نذیر غازی صرف کہتے ہیں، پورا نذیر احمد غازی نہیں کہتے، تو اس لیے میں نے آج پورا نام آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ ناظرین، حسب معمول حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بر صغیر کے عظیم صوفی تھے، ان کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک، اور آج کا جو اسم مبارک ہے وہ ہے سیدنا اخرایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سردار آخری نبی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ پر۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی انجیل میں ہے، جس کے معنی آخری نبی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، بیان کرتے ہیں کہ پہلا شخص جو بہشت کے کنڈے کو تھامے گا اور بہشت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر انہوں نے تورات کی آیت پڑھی کہ وہ آخری نبی ہیں جو پہلے اور پچھلوں کے سردار ہیں۔ ناظرین کرام، حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف قرآن حکیم نے کرایا تھا، ہمیں جو ہدایت کی تھی، وہ سب کو یہ کہا تھا، تمام کائنات کے لوگوں کو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ کائنات میں رہنے والا کوئی شخص دنیا کے کسی کونے، رنگ، نسل، ملک، قوم سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کو ایک کمپلیٹ ماڈل چاہیے انسانیت کا، تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آئے گا۔ حضور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم صرف طبیب روحانی نہیں تھے، وہ طبیب جسمانی بھی تھے۔ یہ ایک اچھوتا مضمون آج ہم نے چنا ہے۔ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طب کی تھی، طب نبوی تھی، اس کے حوالے سے آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے صحت انسانی کے بارے میں ایک کمال کی ہدایت فرمائی ہے۔ فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، یعنی کھانا اور پینا اتنا ہے کہ جو صحت کے لیے جس کی ضرورت ہو، اس سے زیادہ جب کھاؤ گے بھی تب بھی مسائل پیدا ہوں گے، جب ضرورت سے زیادہ پیو گے بھی تو پھر بھی تمہارے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حکیم عبدالغفار آغا صاحب کو، ہمارے ملک میں طب میں ایک بڑا نام۔ حکیم صاحب بہت بڑے حکیم ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص ان پہ کرم فرمایا ہوا ہے کہ طب نبوی کے حوالے سے اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بھی بڑی گہری نظر اور ان کا مطالعہ ہے۔ آج میں نے حکیم صاحب جو ہی اسٹوڈیو میں آئے تو ان سے درخواست کی ہے کہ آپ نے مطلب میں تو آپ پتہ نہیں کتنی فیس چارج کرتے ہوں گے، ہمارے ناظرین کے لیے ایک تحفہ آپ نے دینا ہے، اور وہ مفت نسخہ آپ اپنے قلم پنسل اپنے ساتھ رکھیے گا۔ پروگرام کے دوران کسی وقت بھی میں حکیم صاحب سے وہ سوال کروں گا اور وہ نسخہ بتائیں گے۔ اور نسخہ کیا ہے کہ مجھے ذہن میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ پیٹ کی مثال ایک تالاب کی ہے، جس سے تمام وریدوں کے، تمام جسم کی جو شاخیں ہیں ان میں خون کی سپلائی ہوتی ہے۔ اگر یہ نظام ٹھیک ہو جائے گا پیٹ کا، تو سارے جسم کا نظام بہتر ہو جائے گا۔ تو اس پیٹ کے نظام کو، اس تالاب کو ٹھیک کرنے کے لیے میں نے کہا حکیم صاحب آج آپ نسخہ ہمارے ناظرین کو بتا کے جائیں گے کہ ہاضمہ جو ہے وہ کیسے بہتر ہم اس کو کر سکتے ہیں، اس کی کوالٹی کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اس کی ورکنگ کیسے کر سکتے ہیں۔ حکیم صاحب قبلہ یہ فرمائیے کہ اسلامی طب نبوی کی روشنی میں حفظان صحت کے اصول کیا ہیں، مختصر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی بات جو آپ نے فرمائی، اس میں دراصل بہت بڑا ایک مضمون
جی۔ اس کے اندر آپ نے سمو دیا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جیسا کھاؤ گے ویسا نظر آؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو جب تم کھاؤ گے تو تمہیں اب کھانا کیا ہے، آپ نے اس کی وضاحت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو آپ نے بھی بیان فرمایا کہ تمہارا معدہ ایک حوض کی، ایک تالاب کی مانند ہے، اس کے اندر جو تم ڈالو گے ویسے ہی تمہاری رگوں میں وہ دوڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پہلو پر بات کرتے ہوئے مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، درخواست اجازت دیجیے جی بسم اللہ۔ کہ اگر تمہارے معدے میں حرام جز اتنا سا بھی موجود ہے تو وہ اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ، دیکھیں نا سبحان اللہ۔ جو بات آپ فرما رہے ہیں نا کہ معدے میں جب کوئی چیز موجود ہے تو وہی تمہارے جسم میں سرایت کرے گی۔ واہ واہ واہ۔ جب حرام آ گیا تو سرایت کیا کرے گا؟ حکیم صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ روحانیت کا اور طب کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ طب جسمانی کے بات کی، طب روحانی تو ہے، وہ تو ہے ہی، وہ تو طب ہے ہی، روحانی، وہ تو ہے ہی، وہ تو ان سے بڑھ کے کوئی ہے ہی نہیں، کائنات میں وہی ہے، ہو ہی طب نہیں روحانی۔ سکتا، ہو ہی سبحان نہیں اللہ، سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو لیکن جب طب جسمانی کی بات آتی ہے تو پھر آپ کے احکامات موجود ہیں۔ واہ۔ دو چیزیں اس کے، پہلی بات تو یہ کہ جب تمہارا معدہ حوض کی مانند ہے، تالاب کی مانند ہے، اور اس میں جو چیز آئے گی وہی تمہارے جسم میں سرایت کرے گی۔ ٹھیک۔ تو ڈالو کیا، ڈالو کتنا، واہ اور اس کا وقت کیا ہو، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ڈالو، حلال رزق۔ حلال رزق کلو اشربو، کھاؤ بھی اور پیو بھی، ٹھیک۔ مگر اعتدال کے ساتھ۔ ٹھیک۔ اب اس حوالے سے دو چیزیں روایتیں ملتی ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ملتی ہے کہ اپنے بھوک کے 3 حصے کرو، ٹھیک ہے۔ ایک حصہ کھانا کھاؤ، سبحان ایک حصہ پانی پیو، اور ایک حصہ اپنی بیماریوں کی حفاظت کے لیے اپنے معدے کو خالی چھوڑ دو۔ یہ ایک سبحان حیرت اللہ، انگیز بات سبحان ہے۔ اللہ، کمال ہے، کمال ہے حکیم صاحب۔ مسئلہ یہ ہے، اچھا، پانی کے لیے یہیں پہ ذرا کر دیں کہ پانی تو کھانے کے بعد نہیں پینا چاہیے۔ سرکار حکامہ نے اس تمام باتوں کو لیا ہے، اور انہوں نے یہ حکامہ نے فرمایا کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پیو، ٹھیک ہے۔ لیکن کھانے کے ساتھ پانی پینے سے کون منع کر سکتا ہے اس حکم کے بعد؟ اچھا، یعنی کھانے کے دوران پیا جا سکتا ہے؟ ویسے آپ کا بھی معمول تھا کہ پہلے غالباً پانی سرکار دیکھیں، پیتے تھے سرکار صلی اللہ کھانا جب ہم کھا رہے ہیں تو کھانے میں جو چیز سائنٹیفکلی سب سے پہلی چیز ایڈ ہوگی وہ ہوگا سلائیوا۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ سلائیوا از دا بیسٹ اینٹی ایسڈ ان دا ورلڈ۔ اچھا اچھا، اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ کے سامنے، یہ نیچر کی بات کر رہا ہوں، کہ جب آپ کے سامنے کوئی کھٹی چیز آئے گی، کھٹی چیز ہمیشہ ایسڈ ہے، اس ایسڈ کو پورا کرنے کے لیے تھوک سلائیوا فوراً وہ باہر نکلا خود بخود آئے گا، خود بخود آئے گا، چاہے آپ اس کی بارش ہو جاتی ہے، چاہے وہ آپ کے سامنے لیمو رکھا ہو، چاہے وہ املی رکھی ہو، چاہے وہ کیری رکھی ہو، چاہے وہ دنیا کی کوئی کھٹی چیز رکھی ہو، سبحان اللہ۔ کیونکہ کھٹی چیز ایسڈ ہے تو اینٹی ایسڈ خود بخود پیدا کرے گا۔ یہ رب کا نظام ہے، سبحان اللہ، یہ میرا بنایا ہوا کمپیوٹر نہیں ہے۔ واہ واہ واہ۔ پھر جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کھانے کے لیے ہمیں شاید اس ملغوبے کی ضرورت ہے، اس لیکویڈیٹی کی ضرورت ہے جو کھانے میں سے بہتر طور پر ہضم کر سکے اور معدے کی رگیں ان تمام چیزوں کے انجذاب کو ممکن بنا سکیں۔ اچھا جب انجذاب کو ممکن بنانا ہے تو پانی کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ اچھا، لوگوں کے اپنے اپنے اصول ہو سکتے ہیں، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ پوری دنیا کی تحقیق ایک طرف رکھ دیجئے، جب میرے نبی کا حکم آ جائے تو اس کے بعد کسی کو پر مارنے کی اجازت نہیں، وہی آخری ہے، وہی آخری صداقت اور وہی آخری حکمت۔ اور ایک جملہ اور عرض کرتا جاؤں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ دنیا کی سائنس آج تک مکمل نہیں ہوئی، یقیناً۔ جس دن مکمل ہو جائے گی اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو مان لے گی۔ واہ 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 واہ، حکیم صاحب دوبارہ دہرا دیجئے، اتنی خوبصورت بات کر دی آپ نے کہ دنیا کی سائنس آج تک نامکمل ہے، ہر معاملے میں کہیں نہ کہیں پولز، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ موجود ہے، لیکن یہ سائنس اس دن مکمل ہو جائے گی جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو مان لے گی۔ واہ 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 واہ، کیونکہ وہ آخری صداقت ہے، آخری صداقت۔ اور سائنس آخری صداقت نہیں ہے۔ یہ تو آج ایک بات کہتی ہے میڈیکل سائنس ہو بے شک، تو کل دوسری بات کہتی۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جتنی تحقیقیں ہیں یہ سب ڈیپینڈ کرتی ہیں عقل پر۔
عقل کا پیمانہ کتنا، واہ 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 عقل کا مقام کہاں، واہ واہ واہ، عقل کی وسعت کہاں. ہاں عشق کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام، عقل جس منزل میں تھی اب تک اسی منزل میں اب بھی اسی منزل میں ہے. نکل جا عقل کی ہاتھ سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں. منزل نہیں تو چراغ راہ تو ہے، ہاں لیکن منزل جہاں ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے اگر یہ چراغ راہ کام کر رہا ہے تو پھر اس عقل کی حیثیت ہے، ورنہ اس عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. واہ 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 واہ، اگر یہ منزل پہ لے کے جا رہی ہے، اگر یہ منزل پہ لے کے جا رہی ہے تو چراغ راہ ہے، ورنہ پھر یہ چراغ راہ بھی نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ اندھیر نگری ہے. اندھیر نگری. میں دوسری بات آپ سے عرض کروں. ایک صاحب تشریف لاتے ہیں، جی فرماتے ہیں کیا ایک رات میں تو بیت المقدس جا سکتا ہے؟ واہ واہ میں نہیں. واہ واہ واہ، سوچو شاید جا سکتا ہو. یہ مکمل کرنا ہے، یہ واقعہ مکمل کرنا ہے. مجھے بریک کے لیے کہا. ناظرین مختصر سی بریک اور پھر مجھے لگتا ہے کہ حکیم صاحب نے اشارہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیا ہے اور ہم ان سے پوری بات سنتے ہیں. کشف دجا بے جمال ہی، الغلا بے کمال ہی، کشف دجا بے جمال ہی. ویلکم بیک ناظرین. جی حکیم صاحب آپ نے اشارہ دیا تھا، میں سمجھ گیا آپ کی بات. سرکار بات یہ ہے کہ لوگوں تک ہمیں بات جو پہنچانی تھی وہ صرف یہ تھی کہ عقل کا مقام کیا ہے اور ایمان کا کیا. واہ، پوچھا کہ ایک رات میں جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے. سوچو شاید کوئی شکل ہو. نہیں کوئی شکل نہیں ہے. اچھا کوئی شخص جا کر واپس آ سکتا ہے؟ کہنا کہ جا نہیں سکتا تو واپس کیسے آئے گا. ہاں لیکن ایک شخص دعویٰ کرتا ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ وہی سیدہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم. تم نہ باقی نبی مانتے ہو نا، وہ اچھا آپ نے فرمایا، آپ نے فرمایا تو پھر میں تصدیق کرتا ہوں کہ ایسا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. تو عقل اگر چراغ راہ ہے تو پھر یہاں تک لے جائے گی، اور اگر عقل چراغ راہ نہیں ہے تو پھر یہاں تک نہیں جا سکتے. ٹھیک. تو جو آپ نے فرما دیا. اچھا اب آپ فرمانے لگے تھے حفظان صحت کے بنیادی اصول. پہلے دیکھیے اب ہم اس ماحول کا تھوڑا سا اگر تصور کر لیں کہ نہ بجلی ہے نہ اور تمام سہولتیں ہیں. اچھا میں ایک بات آپ کی قطع کلامی معاف کیجیے. مثلا UN کی ایک رپورٹ میں نے پڑھی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ 70 بیماریاں صرف اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں کہ لوگ ہاتھ نہیں پہلے صاف کرتے، ہاتھ ہی دھوتے کھانے سے پہلے. بالکل صحیح، یہی سے شروع ہو جائے. UN کی رپورٹ جو ہے وہ بڑی چشم کشا ہے. میں تھوڑی سی بات تھوڑی سی ہٹ کر کے ایک اور عرض کر دوں کہ ایک ترقی یافتہ ملک کے لیے نام نہیں لیتا، ترقی یافتہ ملک میں 56% لوگ باتھ روم میں جا کر کے پانی استعمال نہیں کرتے اور 45% لوگ باہر آ کر ہاتھ بھی نہیں دھوتے. اور وہ قوم ہمیں ہائیجین کا سبق سکھاتی ہے. اور بیماریاں ایسی بیماریاں اس سے ہماری بدقسمتی اور نہیں تو کیا ہے. چلیے ہاتھ دھونے کی بات کریں. ہاتھ دھونے کا اصول جو حفظان صحت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا وہ یہ کہ جب تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھو سب سے پہلے ہاتھ دھو. ٹھیک. لیکن یہاں پر ایک وضاحت اور کر دوں کہ کھانا کھانے سے پہلے جب آپ ہاتھ دھوئیں گے تو ہاتھ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. واہ 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 واہ، یہ بڑی باریک بات ہے، بہت بڑی زبردست بات ہے. اس لیے کہ ہاتھ دھونے کے بعد اگر تم نے کسی چیز کو ٹچ کر لیا تو ممکن ہے جرم آ گئے. لہذا ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے کھانا کھانے سے پہلے. پہلی بات. اچھا دوسری بات، کھانے کا ٹیمپریچر کتنا ہے. کھانے کے ٹیمپریچر کا احساس اس ہاتھ کے لمس میں ہے. ٹھیک. جب اس ہاتھ کے لمس میں وہ احساس آئے گا، اور آئے گا اسی وقت جب تم نوالا اپنے ہاتھ سے بناؤ گے. واہ 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 حکیم صاحب، واقعی آپ کی بات کی تائید ہوتی ہے. کئی دفعہ کانٹے سے یہ چائنیز ہم ریسٹوران میں جاتے ہیں تو منہ جل جاتا ہے ایک دم وہ اٹھانے سے. اصل مسئلہ اگر ہاتھ واہ واہ واہ، کیا حکمت ہے، سبحان اللہ. ہر حکم کے پیچھے، میں تو ایک ناقص العقل سا شخص ہوں،
جب میں کچھ تھوڑی سی چیز تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے کچھ چیزیں مل جاتی ہیں۔ واہ واہ۔ اچھا، محمد علی جوہر کا ایک بڑا مشہور لطیفہ ہے، وہ جب یورپ میں گئے تو وہاں کے ایک بڑے آدمی نے جب دعوت دی تھی تو اس نے کہا بر صغیر کے لوگ پتہ چلتا ہے کہ شاید اب بھی ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں، تو انہوں نے کہا بالکل اسی طرح جس طرح حضرت عیسیٰ ہاتھ سے کھایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا آپ کانٹا نہیں استعمال کرتے محمد علی جوہر کو؟ اس نے کہا نہیں، میں وہ استعمال کرتا ہوں جو صرف میں ہی استعمال کرتا ہوں، کوئی اور نہیں کرتا۔ کوئی اور نہیں کرتا۔ یہی بات آپ سے عرض کروں، ایک ریسرچ پڑھی، اچھا، ریسرچ دیکھی، اس ریسرچ میں اس ریسرچر نے اس بات کو ثابت کیا تھا کہ ہوٹل کے کٹلری میں کچھ ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو گرم پانی سے دھونے اور ڈٹرجنٹ سے دھونے کے باوجود باقی رہتے ہیں۔ ہو۔ جب یہ تحقیق لے کر کے وہ آئے اور انہوں نے آ کر کے اس پر پریس کانفرنس کی تو پریس کانفرنس میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ اب کیا کریں، اس لیے کہ اب تو ہر ہوٹل کے ہر کٹلری میں وہ جراثیم موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا دنیا کی بہترین کٹلری یہ ہے۔ واہ، جو آپ نے جملہ فرمایا نا کہ کسی اور کے منہ میں نہیں جاتا، اس کے بھی یہ الفاظ تھے، وہ کسی اور کے منہ میں نہیں جاتا۔ واہ واہ واہ۔ اچھا حکیم صاحب، یہ جو کھانے کے بعد حکم ہے کہ اپنی انگلیاں جو ہے اس کو چاٹ لیا جائے، اس میں بھی بڑی حکمت ہوگی نا، مسنون ہے یہ؟ دیکھیے، جب ہم کھانا کھانا شروع کریں گے تو پہلے تو ٹیمپریچر کا احساس، ہم نے ہاتھ سے روٹی کھائی، ہاتھ سے چاول کھائے، جو کچھ بھی کھانا کھانا ہے وہ ہاتھ سے کھایا، اس کے ساتھ ساتھ ان انگلیوں کی پوروں میں نکلنے والے وہ کیمیکلز جو اس حدت سے، اس حرارت سے مزید پیدا ہو رہے ہیں۔ واہ، میں اس کو واضح کرنا چاہتا سبحان ہوں اللہ، کہ سبحان جب اللہ۔ وہ ٹچ ہو رہا ہے تو جہاں سرکولیشن آف بلڈ بڑھا ہے وہاں کی ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی، دنیا کا اصول ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو ڈسچارج اس کے اندر سے ہو رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی بڑھ جائیں گے، اس لیے کہ آپ ہاتھ سے نوالا لے کے کھا رہے ہیں۔ ٹھیک۔ جب آپ ہاتھ سے نوالا لے کے کھا لیں گے تو وہ ایکٹیویٹی جو اس کے درمیان میں ہوئی ہے ان تمام انزائمز کی، تو ان کو چاٹ لو، اس لیے کہ وہ نیوٹرلائزیشن ایجنٹس ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج نہیں مانے گی، کل سائنس مانے گی، مان تو رہی ہے اب، مان تو رہی لیکن مانے گی اسی طرح۔ حکیم صاحب، وہ جو سوپ، اب سب کہتے سوپ، پتلا شوربہ، سرکار نے کہا وہ بھنا ہوا نہیں پسند تھا آپ کو، فرماتے شوربہ بناؤ، آئے کہ نہیں وہاں شہد؟ سرکار ہاں، کیا جو پر آ گئے؟ واہ واہ کیا تلبینہ پر آ گئے؟ واہ 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 واہ۔ کیا ہماری بیماریوں سے واپس آنے کے لیے، ریکوری کے لیے، کیا جو کی اہمیت ختم ہو گئی؟ واہ واہ، آئیے احکامات اٹھا لیجئے، ایک ایک حکم اٹھا لیجئے۔ واہ واہ واہ۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو وہ چڑھا دیتے تھے جو، اور اس وقت تک چڑھی رہتی تھی جب تک کہ اس کا فیصلہ نہ ہو جائے، یا وہ صحت مند ہو جائے یا وہ اللہ کے گھر۔ ہاں، حکیم صاحب، وہ یاد آیا مجھے، اقبال نے کمال کی بات کہی ہے، تیری روح میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ ہے یقیناً، ہے یقیناً۔ واہ واہ واہ۔ جو کی اہمیت اب ساری دنیا ادھر ہی آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ صبح ناشتے میں جو کھاؤ۔ چلیے پھر آج اگر ایسی بات ہو رہی ہے تو ایک درخواست اور کر لوں لوگوں سے۔ بسم اللہ۔ 2 چمچے جو کا دلیا ٹھیک، کم سے کم 40 منٹ تک دودھ میں پکانا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر صبح وقت نہیں ہے تو رات کو پکا کے رکھ لیں، ٹھیک، صبح دوبارہ گرم کریں اور اس میں 3 کھجوروں کا اضافہ کر دیں ٹھیک ہے۔ اور 1 ٹیبل سپون شہد کا اضافہ کر سبحان اللہ۔ دیں۔ اس تلبینہ کو استعمال کریں، آپ کو خود پتہ چلے گا کہ زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آ گئی۔ واہ، سبحان اللہ۔ حکیم صاحب، لیکن یہ جو ڈائبٹیز والے لوگ ہیں، ڈائبیٹک، وہ بھی کر سکتے ہیں؟ ان کو یہ درخواست یہ کروں گا کہ بجائے 3 کھجوروں کے کھجور 1 کر لیں، اس سے کہ 1 کھجور میں 25 کیلریز ہوتی ہیں اور 7 گرام کی ایوریج ایک کھجور ہوتی ہے۔ ٹھیک، اور جو شہد ہے وہ شہد جو ہے وہ بیری کا کر لیں اور بجائے 3 چمچے کے 1 چمچہ کر لیں۔ واہ، آج تو گلائکوجن کے حوالے سے پوری دنیا بیری کے شہد کی اجازت دیتی ہے کہ ڈائبٹیز کا جو مریض ہے وہ 1 چمچہ شہد استعمال کر سکتا ہے، اچھا۔ تو لہذا وہ کر لے۔ لہذا حکیم وہ صاحب، یہ شہد ملے گا کہاں سے؟ بیری کا شہد بڑے عام طور پہ مل جاتا ہے، بہت عام طور پہ ملتا ہے۔ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کہیں سے اصلی شہد مل جائے، لکھا سب نے ہوتا ہے اصلی شہد، اور وہ گڑ میں بنا کے پتہ نہیں کیا کیا دے دیتے۔ سرکار دیکھیے، اس دھوکے کی دنیا میں چند لوگ ولی صفت آج بھی موجود ہیں، ٹھیک، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو اگر تلاش کیا جائے تو مل جاتے ہیں۔ ٹھیک،
اور شہد یقیناً ذرا مشکل ہو گیا ہے حصول اس کا، لیکن ناممکن آج بھی نہیں ہوا۔ ہاں یقیناً بالکل آپ نے اور جہاں تک تعلق ہے اپنی خوراک کا، تو پہلی بات تو یہ کہ کھا لیا، انگلیاں چاٹ لیں، اس کے بعد ہاتھ دھونا ضروری ہے۔ اب آپ ہاتھ پہنچ سکتے ہیں، واہ، اب آپ ہاتھ پہنچ سکتے اب کھانے کے بعد جب ہاتھ صاف کر لیے تو ہاتھ پہنچ سکتے ہیں۔ ناظرین مختصر سی بریک۔ بے کمال کشف دجا بے جمال بے کمال کشف دجا بے جمال۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی حکیم صاحب، اب کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیے، اب اجازت ہے صاف کرنے کی، آپ فرما رہے تھے۔ جی کھانے سے پہلے والے ہاتھ جب دھوئے تھے تو اجازت نہیں تھی، اب اجازت ہے، اس لیے کہ کھانا کھانے کے بعد اب آپ کو دنیا کے اور کام کرنے ہیں، لیکن ہاتھ دھونے کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فرمائی۔ سبحان۔ آج آپ WHO کا، UNO کا جتنے بھی چارٹر پڑھتے جائیے، دیکھیے اتباع آئے گی، سبحان۔ آج نہیں آئے گی، کل آئے گی، لیکن آئے گی، یہ ایمان ہے میرا۔ اچھا حکیم صاحب، یہ بیماریاں پیدا کیوں ہوتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی تو رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت دیکھیے، بیماریاں مختلف اس کے عوامل ہیں، مختلف جراثیم ہیں، مختلف بیکٹیریا ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی وبائی مرض ہے تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس علاقے میں کبھی مت جاؤ۔ اچھا، جہاں بیماری پھیلی ہوئی، جہاں بیماری پھیلی ہوئی اور تمہیں اطلاع مل جائے کہ وہاں پر کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے تو تم مت جاؤ۔ ٹھیک۔ اور اگر تم ایسے مقام پر ہو جہاں بیماری موجود ہے تو وہاں سے نکل کر کبھی مت جاؤ۔ اچھا جی، اچھا۔ اب اس کی اگر میں آج حکمت ہے۔ سائنٹیفک توجیہ کروں تو میں عرض کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ کوئی شخص اگر ایسے مقام پر ہے جہاں پر کوئی وبا پھیل گئی ہے تو اس کا ریزسٹنس لیول اتنا زیادہ اوپر چلا گیا ہے ٹھیک ہے کہ وہ وہاں پر اپنے آپ کو ریزسٹ کر رہا ہے۔ ٹھیک۔ اور جب اینٹی باڈیز اس مقام پر آ گئے ہیں کہ تم اس مقام پہ رہ کر بھی اپنے مرض سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو، تو یہاں سے اگر تم نکل کر چلے جاؤ گے تو تمہیں نئے امراض گھیر لیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 بات، آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ فلاں مقام پر وبائی مرض ہے، تمہارے اندر کیونکہ اس مرض کا اینٹیجن نہیں گیا ہے، اور اس اینٹیجن جانے کے بعد جو اینٹی باڈیز پیدا ہونی ہے وہ نہیں پیدا ہوئی ہیں، لہذا وہاں پر مت جاؤ، اس لیے کہ وہاں فوراً پکڑے جاؤ گے، فوراً پکڑے جاؤ گے۔ آج قربان جائے سرکار کے، قربان ہو جائے۔ آج صحیح صحابہ عرض کرتے تھے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ اس کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج جو کوارنٹینا کا تصور ہے، کیا اس سے ہٹ کر ہے؟ کوارنٹینا کا تصور یہی ہے نا کہ 3 دن رک جاؤ، اس کے بعد باہر آنا، اس لیے کہ تم وہاں سے جراثیم لے کر آئے ہو۔ چلیے، اچھا جی۔ تیسری بات، جب ہم اپنی صحت کی بات کرتے ہیں تو پھر جو احکام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بھوک باقی رکھو۔ واہ۔ بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، اور بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو، یہاں تک نہ بھر لو۔ اچھا، ایک حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم کو سب سے زیادہ وہ برتن ناپسند ہے جو بہت زیادہ بھرا ہوا ہو، اس سے مراد پیٹ ہے۔ جس دنیا کا کوئی برتن ہو نہیں سکتا اس سے زیادہ برا جو بھرا ہوا معدہ ہے۔ اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں سمجھ لیں اور ان تمام چیزوں کو بہتر طور پر تمام چیزوں کو فالو کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری صحت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ حکیم صاحب، صرف یعنی بھوک چھوڑ کے، یعنی 2 حصے کھا لیں؟ 2 حصے کھا لیں، حکم ہے نا کہ ایک حصہ کھاؤ، ایک پانی کے لیے اور ایک خالی رکھو، تاکہ اس کا سسٹم چل سکے، خود بخود چلے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک چیز طبی اعتبار سے، جب انسان ریسٹ کر کے اٹھتا ہے تو اس کے اندر ایکسیپٹنس کی صلاحیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی سو کے جب اٹھتا ہے؟ جب سو کے اٹھتا ہے، اچھا،
جب ریسٹ کر کے وہ اٹھے گا تو اس کے اندر ایکسیپٹنس کی صلاحیت سب سے زیادہ ہوگی. معدہ رات سے خالی ہے, ٹھیک ایکسیپٹنس کی صلاحیت سب سے زیادہ ہے. ٹھیک. صبح کا ناشتہ کرنے کا رواج نہیں ہے میرا. کتنا بڑا ظلم ہے. بھئی یہاں ایک جملہ ہمارے عرض صرف ایک کپ چائے کا پیا, بیٹھی اور اس کے بعد بھاگ پڑی. سر وہ بیٹی آپ لکھتے ہوں گے BEDTAA. نو 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 نو, میں لکھتا ہوں BADTEA. اچھا واہ 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 واہ, بہت خوب بہت خوب. میں یہ عرض اچھا کر یہ بیڈ ٹی نہیں پینی چاہیے. میری درخواست یہ کہ جب ایکسیپٹنس کے لیے معدہ تیار ہے ہر چیز کے لیے, میں یہاں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ماں اپنے بچے پہ اس سے بڑا ظلم کر ہی نہیں سکتی کہ اسے ناشتے کے بغیر اسکول بھیج دے. اچھا جی, کر ہی نہیں سکتی ظلم. اس لیے کہ تحقیق کی بات پھر کرتا ہوں کہ تحقیق یہ ہے کہ وہ بچے جو صبح ناشتہ کر کے گھر سے آتے ہیں اور وہ بچے جو ناشتہ کیے بغیر آتے ہیں, اسکول میں جب ان کے درمیان مقابلہ کیا گیا تو ہمیشہ وہ بچے جیتے جو ناشتہ کر کے آتے تھے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تو یہی تھا کہ صبح کا ناشتہ فرماتے تھے اور پھر شام کو کھاتے تھے؟ جی نہیں, دوپہر کو یقیناً کھاتے تھے. اچھا, اگر میں دوپہر کے کھانے کو مس کروں تو قیلولہ کہاں گیا؟ ٹھیک 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 ٹھیک. آج جو میں پاور نیپ کی بات کرتا ہوں اور دنیا کے بہترین بڑے بڑی کمپنیز کے CEOs دوپہر میں لنچ کرنے کے بعد دروازہ لاک کر کے 10 منٹ کے لیے پاور نیپ لیتے ہیں, تو اللہ کے بندو یہ قیلولہ تو 1400 سال پرانا حکم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج آپ پاور نیپ کی بات کرتے ہیں. حکیم صاحب یہاں میں ایک بات عرض کروں ناظرین کے لیے بھی کہ نپولین سے پوچھا تھا نا کہ تم اتنی فتوحات کیسے کر لیتے ہو, تو اس نے کہا یہ تو میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا. اس نے کہا میں گھوڑے کی پیٹھ پر بھی قیلولہ کرتا ہوں اگر وقت ویسے نہ ملے. کتنی امپورٹنٹ بات ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ایک آدمی کے 2 بن جاتے ہیں, 2 کے 4 بن جاتے ہیں, اور میری فوج اگر 10,000 ہو تو وہ 20,000 ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جو درمیان کا ریسٹ ہے وہ اس سے ریوائٹل کر دیتا ہے, ریوائیو کر دیتا ہے ہر چیز کو, انرجی کو. انرجی جب ریوائیو ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں کنسنٹریشن چاہیے تمام ان کیمیکلز کو جو کھانے کے ہضم میں موجود ہیں. ٹھیک. جب وہ کھانے کے کیمیکلز کمپلیٹ ہوں گے تو آٹومیٹکلی ہضم کا نظام بہتر ہو جائے گا. ٹھیک. کھانا کھاؤ تو پھر ایک چھوٹی سی بات رہ گئی, آپ کی اجازت ہو تو عرض کر دوں. بسم اللہ. کھانا کھاؤ اس اہتمام کے ساتھ کہ تمہارے دانتوں کے ہر دانت کو پتہ چلے کہ تم نے کھانا کھایا ہے. اچھا وہ جو حکم ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ خوب چبا کے کھاؤ. اللہ. کیوں چبا کے کھاؤ؟ کہ آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ ہر دانت کے ساتھ کسی نہ کسی کیمیکل کا انوالومنٹ ہے. واہ 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 حکیم صاحب, سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ انوالومنٹ پورا ہوگا تو اور میں چبا کر پوری طرح کھاؤں گا تو پھر آٹومیٹکلی وہ تمام کیمیکل نیوٹرلائزیشن ایجنٹس میرے معدے میں پیدا ہوں گے, میرے جسم میں پیدا ہوں گے, جس کی میرے اس کھانے کی ضرورت ہے. اور معدے کا کام بھی آسان ہو جائے گا, خود بخود آسان ہو جائے گا. یعنی دانت اس کو پیس کے بھیجیں گے. دوسری بات ایک اور عرض کروں, درخواست کروں گا ہاتھ جوڑ کر عرض کروں کہ میرے دیے ہوئے تحفے کو اگر 3 دن بعد میں کچرے میں پڑا ہوا دیکھوں تو مجھے بڑا دکھ ہوگا. میں اپنے دیے ہوئے تحفے کو اگر دوست کے گھر کے کچرے کے ڈبے میں دیکھوں گا تو مجھے بڑا دکھ ہوگا. کاش میں یہ جانوں کہ اس رازق کے دیے ہوئے رزق کی قیمت کیا ہے. کاش میں جان لوں کہ اگر یہ کچرے کے ڈبے میں ملا اور خدا نہ خواستہ میرا رازق راضی نہ رہا, ناراض ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. اور ہم رزق پھینکتے ہیں اور کتنا ضائع کرتے ہیں حکیم صاحب. اگر ہم صرف ایک بات طے کر لیں, آج ہم کھانے کی بات کر رہے ہیں, اصولوں کی بات کر رہے ہیں, ہاتھ دھونے کی بات کر رہے ہیں, نہ یہ رزق طے کر لیں کہ رزق رازق کا تحفہ ہے. اس تحفے کو اگر میں ضائع کروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رازق مجھ سے ناراض ہو جائے. کاش اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو شاید زندگی میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں. اچھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے نا شہنشاہ ایران کے دربار میں تو وہ کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر پڑا تھا, تو ساتھ والے صحابی نے کہا کہ یہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہے, بادشاہ کا دربار ہے, نیچے سے اٹھا کے مت کھائے.
تو انہوں نے کہا میں ان بے دین لوگوں کی وجہ سے سرکار کا فرمان جو ہے اس سے پہلو طئی کروں. تو اٹھایا, بسم اللہ پڑھ کے, اور وہ کھا لیا. یہ ناظرین مختصر سی بریک اور واپس آتے ہیں تو حکیم صاحب کتنی زبردست باتیں بتا رہے ہیں, پھر یہ گفتگو جاری رہے گی. کشف دجا بے جمالہ بلغ العلا بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ. ویلکم بیک ناظرین. حکیم صاحب گفتگو تو ہماری جاری رہے گی. وہ نسخہ آپ دے دینا, اور مفت میں نسخہ ہم نے آپ سے لینا ہے, وہ جو ہاضمے کے لیے ہے. سرکار میں 3 نسخے دوں گا. بڑی مہربانی. ناظرین قلم پینسل پکڑ لیجئے, حکیم صاحب ابھی نسخہ بتانے لگے ہیں. ویسے ہم اس کو سکرین پہ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے اور آپ کو اس کی سہولت رہے گی. جی سر, پہلا نسخہ, جی, اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے, اپنی ذہنی کیفیات کو بہتر کرنے کے لیے, اور اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنے کے لیے. بات ہو رہی ہے کھانے کی. ٹھیک. بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں ناپسند ہوتی ہیں. کچھ لوگ کچھ چیزوں کو بالکل نہیں پسند کرتے. ان کے لیے نسخہ عرض کرتا ہوں. جی. ایک نوالا لیں اچھا جی. اور صرف یہ جملہ کہیں کہ یا میرے رب یہ مجھے بالکل پسند نہیں, لیکن صرف اس لیے کھا رہا ہوں کہ تیرا رزق ہے اور میں تیری رضا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, اور وہ نوالا کھا لے. سبحان اللہ, سبحان. خدا کی قسم کیا ظرف پیدا ہوگا, واہ, خدا کی واہ, قسم واہ, واہ, کیا برداشت پیدا ہوگی. مجھے نہیں پسند مگر میں صرف تیری پسند کے لیے یہ جملہ یہ نوالا کھا رہا ہوں. واہ واہ واہ. تو پہلی ٹپ تو یہ کہ اپنے اندر حوصلہ کیسے پیدا کرنا ہے, اپنے اندر صبر کیسے پیدا کرنا ہے, اور اپنے اندر ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ کیسے لانا ہے. تو اس سے تو ٹینشن بھی جاتی رہے گی خود بخود. سر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ اتنی سی بات نہیں ہے. اگر اسے زندگی کا بنا لیا جائے لائحہ عمل, تو آپ یقین کیجئے کہ زندگی میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں. نمبر 2, نمبر 2, 4 چیزوں کا مرکب. جی. سونف 1 چمچہ. ٹھیک. پودینہ 30 پتیاں. 30 پتیاں پودینہ, یہ جو منٹ فریش پودینہ. ٹھیک ہے. 30 پتیاں. ٹھیک. چھوٹی الائچی 3. اچھا. اور ادرک 1 گرام. اچھا. سونف 1 چمچہ, پودینہ 30 پتیاں, چھوٹی الائچی 6 یا 4, اور ادرک 1 گرام. 1 گرام چمچ ایک ہوتا ہے. 1 گرام کا مطلب یہ کہ انگلی کی پور کا آدھا کیوب. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک. یہ ٹکڑا ڈال کر کے 1.5 چھوٹی چمچ جو ہوتی ہے, چھوٹی چمچ جو چائے والی ہوتی ہے, جی جی, اس کا تیسرا حصہ. ٹھیک. اس ادرک کو پانی میں ڈال کر, چاروں چیزوں کو 1.5 کپ پانی ڈال کر کے اس کو اتنا پکائیں کہ یہ 1 پیالی رہ جائے. اچھا. اس کو چھان لیں. ٹھیک. اس میں چینی ملانا چاہیں چینی ملائیں, شہد ملانا چاہیں شہد ملائیں, اور 1 چٹکی میٹھا سوڈا, وہ جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں بیسن میں ڈالنے کے لیے, وہ 1 چٹکی میٹھا سوڈا ڈال کر کے یہ پیالی بنا کر کے گرین ٹی کی یہ پی لیں. اچھا جی. سرکار, وہ بچے جن لوگوں کو لوز موشن کے بعد ان کے الیکٹرولائٹس ڈسٹرب ہیں, وہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے. واہ. ہضم کے نظام میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے مختلف کیمیکل انالائزیشن میں, وہ دور ہو جائے گی. اور نمبر 3, گیسٹرائٹس کا نظام ٹھیک ہو جائے گا. واہ واہ. یہ کھانے کے بعد ہے؟ کھانے کے بعد. اچھا. اور کسی کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں, مطلب دوپہر کو بھی, شام کو بھی؟ ہر کھانے کے بعد لے سکتے ہیں. اور اصلاح جگر کے لیے, اصلاح معدہ کے لیے کبھی بھی چاہیں کبھی بھی لے سکتے ہیں. اچھا اچھا, ماشاءاللہ. تو اب تیسرا نسخہ آ گیا. پہلا نسخہ تو ہو گیا سر, وہ پہلا تو وہ بتا دیا آپ. دوسرا یہ, اور تیسرا نسخہ چند چیزوں کا مرکب. نمبر 1 سونف. ٹھیک. نمبر 2 سونٹ. ٹھیک. نمبر 3 خشک پودینہ. ٹھیک. نمبر 4 سفید زیرہ. ٹھیک. اور نمبر 5 جوا کھار. جوا کھار, یہ جو ہوتی ہے, جو کی کھار ہوتی ہے, یہ جو کا نمک ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. سونف, سونٹ, سفید زیرہ, جوا کھار اور پودینے کی خشک پتیاں. یہ ہم وزن لے لیں 50-50 گرام. اس کو بالکل باریک پیس کر رکھ لیں. ٹھیک. صبح
دوپہر شام جب آپ کو گیسٹرائٹس محسوس ہو آدھا چمچہ یہ کھا لیں اور اس کے ساتھ نیم گرم پانی پی لیں۔ واہ 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 واہ۔ میں اس کرتا ہوں کہ ہم نے ایک بہت اچھی روایت کو اپنی ختم کر دیا۔ ٹھیک۔ آج دنیا تحقیق کر رہی ہے کہ دارچینی کا استعمال لونگ کا کولیسٹرول کم کر دیتا ہے، لونگ کا استعمال ہمارے جسم کے انفیکشنز کو دور کر دیتا ہے، بڑی الائچی کا استعمال گیسٹرائٹس کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ میرے بڑوں نے مجھے سکھایا تھا کہ گرم مسالہ گھر میں پیس کر کے رکھو اور جب کھانے کے لیے بیٹھو تو ایک چٹکی ذرا کھانے کے اوپر چھڑک لیا کر۔ واہ واہ واہ، حکیم صاحب آپ نے کمال کر دیا، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور آپ کو پتہ نا پروگرام کا تو وقت محدود ہوتا ہے، آپ کی مہربانی، اور آپ نے کمال کی باتیں کی ہیں، اور وعدہ آپ سے لے رہا ہوں کہ آپ آتے رہیں گے، اس پروگرام کی زینت بنتے رہیں گے۔ جب بھی آپ کراچی سے تشریف لاتے ہیں تو اگلے بار پھر ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طب نبوی پہ ہم نے بہت زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ناظرین کو بتانا ہے، اور اس کے احیاء اور ریوائول کے لیے یہ بھی اگلی مرتبہ اگلے پروگرام میں آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس کا احیاء ہم کیسے کریں، لوگوں کو کیسے اٹریکٹ کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج سے ہم نے ایک نیا سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں اپنے پروگرام کا۔ ایک سیگمنٹ، ایک حصہ یہ ہوگا کہ قرآن حکیم سے بیماریوں کی شفا کے لیے کون سا نسخہ۔ آج پہلا نسخہ عرض کر رہا ہوں، یہ ہے سورہ فاتحہ کے خاص، اس کے خواص جو ہیں سورہ فاتحہ کے، وہ کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ تو آپ جانتے ہیں، جس کو الحمدللہ رب العالمین ہم جو روز پڑھتے ہیں، اور نماز میں بھی لازمی ہم ہر رکعت میں اس کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب ہیم پہ جائیں گے تو اس میم کو الحمد کا جو یہ لام ہے اس سے ملا کر اس طرح پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ سورہ فاتحہ روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور 41 روز تک کسی بھی مرض کے لیے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ تعالی یقیناً اس مریض کو شفا ہوگی۔ دوبارہ سن لیجئے کہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے 41 روز تک پلانے سے ہر مرض سے اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے شفا عطا فرماتے ہیں۔ یہ بزرگان دین کا معمول رہا ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اور اب قاسم حسان، ملک کا نوجوان بہت خوبصورت نعت پڑھنے والا، آج ان سے نعت سنتے ہیں۔ جی قاسم۔ عشقوں کی برسات ہوئی، جب یاد مدینہ آیا ہے، میرے نبی کے در کی گدائی، سب سے بڑا سرمایہ ہے، سبحان اللہ، میرے نبی کے در کی گدائی، سب سے بڑا سرمایہ ہے، آپ کے در پر آنے والے جولیاں بھر بھر جاتے ہیں، تو نے کبھی نہ دیکھا آقا، تو نے کبھی نہ دیکھا آقا، اپنا ہے یا پرایا ہے، گزر
نعت مسلسل حاصل محفل آ بھی جا تیری خاطر ہم نے تیری خاطر ہم نے تیری نعت کا جشن منایا ہے، میرے نبی کے در کی گدائی سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ خاک مدینہ کی بن جانا سبحان اللہ۔ ہے میرا فریدی کی، آج یہ اپنے جزاک اللہ۔ دل کی حسرت اپنی زبان پر لایا ہے، میرے نبی کے در کی گدائی سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حکیم عبدالغفار آغا صاحب، آپ کا بہت شکریہ ونس اگین، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ قاسم حسان، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، آخر میں قول سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کم کھانا نفس کی بزرگی کا باعث اور ہمیشہ تندرست رہنے کا موجب ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، نذیر احمد غازی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه